امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ معاویہ رضی اللہ افضل ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں. آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے اس کو ساری بات سمجھائی کہ معاویہ کے نتنوں سے معاویہ کے گھوڑے کے ناک سے ٹکرانے والی گرد جو ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، کیونکہ وہ صحابی ہیں اور صحابی کا مقابلہ کسی امتی سے نہیں ہو سکتا. ہم صحابہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. یہ باتیں سمجھا رہے. انہوں نے کہا فلاں علاقے میں ایک شخص ہے جو عمر بن عبدالعزیز کو معاویہ سے بہتر سمجھتا ہے. تو امام احمد ابن حنبل نے، امام اہل سنت نے ایک فتویٰ جاری کیا، جو بندہ کسی امتی کو کسی صحابی سے افضل سمجھتا ہے، بات تو یہ تھی. اور عمر بن عبدالعزیز کا مقام کیا کم ہے؟ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بعد میں خلیفہ راشدین میں سے خلفائے راشدین میں شمار کیا، اتنے بڑے خلیفہ ہیں. ان کے بارے میں ایک بندے کا عقیدہ ہے کہ وہ امیر معاویہ سے افضل ہیں. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا آج کے بعد تو نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، آج کے بعد تو نے اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا، آج کے بعد تو نے اس کے ساتھ پانی نہیں پینا. اگر وہ بیمار ہو جائے تو تو نے اس کی عیادت نہیں کرنی، وہ زندیق اور گمراہ ہے. یہ وہ امیر معاویہ ہیں. ان کے بارے میں اس بدبخت نے کہا یہ کلمہ خبیثہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس کے خلاف پرچہ نہیں ہو رہا. احتجاج کریں گے تو ہوگا. انتظامیہ کیا چاہتی ہے؟ معاشرے میں جو نقش امن کر رہا ہے، جو گستاخی کر رہا ہے، اس کو تو نہیں پکڑا جا رہا. ہم احتجاج کی آواز اٹھائیں گے، یہ جی پھر فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، یہ شر پسندی کرتے ہیں. امیر معاویہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، ویسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیسے پیش کرتے ہیں، اور جس کے نام کے ساتھ رسول اللہ نے دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی بہ، اللہ اس کو ہادی بنا، اللہ اس کو مہدی بنا، اور اس کے ذریعے لوگ ہدایت پکڑیں. کیا رسول اللہ کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ تاریخ اسلام اس بات کے اوپر گواہ ہے. امیر معاویہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی، بنو امیہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی، اس کے بعد اسلامی ریاست 1 کلومیٹر بھی نہ پھیل سکی. اس کے بعد صرف سکڑتی گئی ہے، پھیلی نہیں ہے. تو کیا رسول اللہ کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں مربع میل اس عظیم الشان صحابی کے ہاتھوں فتح بھی ہوا، اور لوگوں نے ہدایت کو بھی اختیار کیا، اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہوئے. اور اسی پر بس ہے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم بھی دے، اور اس کے اوپر سے عذاب کے ہر قطرے کو، عذاب کے ہر شعلے کو ہٹا دے. کون دعا کر رہا ہے؟ پیغمبر آخر الزمان. یہ آپ کو کس نے سمجھایا ہوا ہے؟ معاذ اللہ. یہ دوریاں، یہ جی دو رشتہ داریاں، یہ بنو ہاشم بنو امیہ، یہ سارا جھوٹ اور مبالغہ ہے. حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے برادر نسبتی ہیں. حضرت امیر معاویہ کا رسول اللہ سے کوئی دور کا رشتہ نہیں ہے، بڑا قریب کا رشتہ ہے. آپ کی بہن رسول اللہ کی بیوی ہیں. یہ آپ نے ہاں لمبی داستانیں، یہ بنو امیہ کی، بنو ہاشم کی الگ الگ شاہیں تھی. رسول اللہ نے بنو امیہ میں 3 بیٹیاں دی ہیں، بنو ہاشم میں 1 بیٹی دی ہے. یہ کہانیاں سن سنا کے اس عظیم الشان صحابی کے اوپر تان و تشنیع. اور حضرت معاویہ دروازہ ہیں. میں آپ کو یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں. حضرت امیر معاویہ کیا، کوئی بندہ امتی حضرت ابو بکر جتنا نیک ہو جائے، کیا ان کے شر سے بچ جائے گا؟ کیا حضرت ابو بکر بچ گئے ہیں؟ کیا حضرت عمر ان کے شر سے بچ گئے ہیں؟ اس محرم کے اندر بھی گستاخیاں ہوئی ہیں، ان کے خلاف تو پرچے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ عوام کے لوگ تھے. انہوں نے گستاخی کی حضرت ابو بکر کے خلاف، عمر کے خلاف، ان کے خلاف پرچے ہو رہے ہیں. لیکن جو سرغنہ ہے، جو سرہیل ہے، جو اعلانیہ کہتا ہے میرے جرنیلوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارا بھی حکومت میں ہاتھ ہے، اس بدبخت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، اس کو نہیں پکڑا جا رہا، اس کے خلاف مقدمے درج نہیں ہو رہے. کس وجہ سے؟ تو پھر ہم یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ آپ ان کے پشت بنائیں. آپ چاہتے ہیں ملک میں فرقہ واریت پھیلے. یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں، یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں. ام حرام بنت ملحان ایک مرتبہ رسول اللہ ان کے گھر میں جایا کرتے تھے، سوئے ہوئے تھے، اچانک سو کے اٹھے، مسکرانا شروع ہو گئے. ام حرام نے کہا اللہ کے رسول آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا ہاں میں نے خواب میں، یہ جو مسکراہٹ ہے یہ خوشی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. ہاں میں نے دیکھا، مراد یہ تھی رسول اللہ نے خوشی میں خواب دیکھا
کہ میری امت کا ایک گروہ تختوں پہ بیٹھ کے سمندروں کے اوپر جہاد کر رہا ہے۔ ام حرام نے کہا اے اللہ کے رسول دعا کیجئے میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ رسول اللہ نے کہا نہ صرف لشکر میں شامل ہوگی بلکہ اسی میں شہید ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے یہ لشکر کون سا لشکر ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں بھی دے رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، ہاتھ سے مسکراتے ہوئے اٹھ رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے اس لشکر کی قیادت کی اور پہلا بحری بیڑا بنا کر جب سمندر کے اوپر ڈالا، ام حرام کو خبر ملی، دوڑتی ہوئی شریک ہوئی اور جنگ میں نہیں واپسی پہ گر کر شہید ہو گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہو گیا کہ ام حرام تو اسی لشکر میں شامل ہوگی۔ یہ وہ عظیم الشان جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا دروازہ ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ کے اوپر آپ اور میں ہماری غیرت مر جائے، تبرے بازی کو، دشنام ترازی کو برداشت کر لیں تو پھر وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا احترام کرتے ہیں؟ یہ صرف مبالغہ ہے۔ رسول اللہ کے خاندان میں ان کی بیویاں شامل نہیں، ان کے داماد باقی شامل نہیں، ان کے سسر شامل نہیں، پورے خاندان کو یہ برا سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر جو سسر ہیں وہ بھی برے، حضرت عمر جو سسر ہیں وہ بھی برے، حضرت ابو سفیان جو سسر ہیں وہ بھی برے۔ آپ کے سامنے ایک میں حدیث رکھنا چاہتا ہوں بخاری شریف کی، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہندہ جب آئی تو آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول زمانہ جاہلیت میں آپ کا خاندان مجھے ایسے لگتا تھا، ایسے لگتا تھا، ایسا لگتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَيْزَنْ، مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا تیرا خاندان۔ بعد میں وہ کہنے لگی اللہ کے رسول جب سے اسلام کو قبول کیا، یہ بات بھی آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے، پراپوگنڈا نصاب کی کتابوں میں حضرت ہندہ نے کلیجہ چبایا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ روایت ضعیف ہے، مردود ہے، باطل ہے۔ حضرت حمزہ کا، جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا حضرت وحشی نے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا، رسول اللہ نے ان کے اسلام کو قبول کرنے کے بعد یہ بات کہی تھی آپ میرے سامنے نہ آیا کریں، مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اگر حضرت ہندہ نے اس طرح کا کوئی عمل کیا ہوتا تو رسول اللہ اس طرح ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اگر انہوں نے یہ کام کیے ہوتے، وحشی کو تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو ذرا سائڈ پر رکھ لیا کریں، مجھے میرے چچا یاد آ جاتے، ان کو نہ کہتے۔ ان کو جو اعزاز دیا جو لوگوں سے مخفی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ہندہ پھر کہنے لگی اللہ کے رسول جب سے اسلام قبول کیا اس کے بعد سے اب تک آج کے دن کی ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ آج آپ سے افضل کوئی نہیں، آج آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں، آج آپ کے خاندان سے بہتر خاندان کوئی نہیں۔ تعریفیں کرتی چلی گئی، جس نے پڑھنی ہے بخاری شریف پڑھ لے۔ رسول اللہ نے کہا والذی نفسی بیدی وَأَيْزَنْ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری بھی یہی کیفیت ہے، میری طرف سے بھی یہی معاملہ ہے۔ رسول اللہ اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دے، گویا حضرت ہندہ نے جب یہ کہا آپ کا خاندان آج کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی اسلام پیچھے والی ہر چیز کو معاف کر دیتا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معاف کر دیا، یہ 1400 برس گزر گیا، یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ فرقہ واریت پھیلانے ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔